آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا کی تو اس وقت آپ کے جو مخاطب تھے لوگ، ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مکہ کے مشرک بھی تھے، اور پھر وہ لوگ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے تھے۔ چار طرح کے لوگ، یہودی، عیسائی، مکہ کے مشرک کافر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور چاروں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہودی بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور عیسائی بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور مکہ کے جو مشرک اور کافر تھے وہ بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور مسلمان بھی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قل، آپ انہیں کہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، آپ انہیں کہہ دیں کہ میری پیروی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ محبوب بن ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جب تک وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے تو وہ اس دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ عیسائی وہ بھی جھوٹے ہیں، کیوں کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ جب تک وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے وہ اس دعوے میں سچے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اور مکہ کے جو مشرک اور کافر تھے وہ بھی جھوٹے تھے، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اس دعوے میں سچے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بغیر، چاہے وہ جتنا بھی دعویٰ کیوں نہ کرے۔ محترم ساتھیو، آگے رب کائنات نے فرمایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے اور محبوب اللہ کے بن جاؤ گے۔ اور دوسرا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری کو کمی کوتاہی ہے تو اللہ وہ بھی کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں انسان کو دو فائدے ملیں گے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی جتنی اتباع زیادہ ہوگی اتنی ہی اللہ کی مغفرت بھی زیادہ ملے گی، اتنی اللہ کی رحمت بھی زیادہ ملے گی۔ آگے پھر رب کائنات نے فرمایا قل، آپ انہیں کہہ دیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو خوشی سے قبول کرنا، کسی کی بات کو خوشی سے قبول کرنا۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہو کے کسی کی بات مانتا ہے تو وہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ خوشی سے بات قبول کر لو، بات مان لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ خوشی خوشی اللہ کی بات مانو اور خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم بھی سارے کہتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی سارے یہی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا ہم میں، یا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا۔
یا اللہ کی محبت مجھے مطلوب نہیں ہے، سب کا دعویٰ یہی ہے۔ تو پھر دعویٰ یہ ہے تو پھر اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ ہم کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، دین کا ہے، دنیا کا ہے، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے، اس میں اطاعت اتباع وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب آپ اتباع کریں گے، طبیعہ عربی زبان میں اس بچھڑے کو کہتے ہیں جو گائے کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کو طبیعہ کہتے ہیں۔ تو اتباع کا معنی کیا ہے؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے پیچھے پیچھے رہو۔ جب آپ کی بات سن لی تو پھر مان لو، جب آپ کا کام دیکھ لیا، سمجھ آ گیا، بس پھر اس کو مان لو۔ اور یہی اتباع جو ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت بھی ملے گی اور گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، کبھی بھی انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہ ہو۔ اور اتباع اور اطاعت کس حد تک؟ لا یؤمن احدکم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ کوئی بندہ بھی پتہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنا احتساب کر سکتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا والدین سے زیادہ محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اپنے دوستوں سے زیادہ محبت ہے۔ جب بھی کوئی ایسا پہلو آئے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے اور دوسری طرف ان کی محبت کا تقاضا ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ کس کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دکان بند کرو، اللہ کے گھر آ جاؤ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور مال کی محبت اور اولاد کی محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دکان کھلی رہنے دو، نماز چلو بعد میں پڑھ لیں گے۔ خاص طور پر امتحان اس وقت ہوتا ہے، اذان بھی شروع ہوئی اور دکان پہ رش بھی پڑ گیا، یہ تیرا بندے امتحان ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے۔ اب تو رش کو نمٹا کے پھر نماز پڑھتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ بھائی دکان بند کر رہے ہیں، چلو سب نماز پڑھ لیں۔ جو نماز پڑھنے آ جائے گا اس کے دو فائدے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھ کے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کو دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے مل جائیں گے۔ اور اگر بالفرض وہ چلا جاتا ہے، اگر آپ کا گاہک پکا ہے تو اس نے اپنا دین کا نقصان تو کیا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آیا، لیکن دنیا کا فائدہ پھر بھی آپ کو مل جائے گا، وہ آپ کا پکا گاہک ہے تو وہ نماز کے بعد پھر آ جائے گا۔ اگر بالفرض نہیں بھی آئے گا تو یقین کیجئے یہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ اس سے زیادہ اور کوئی اچھا گاہک آپ کے پاس بھیج دے۔ اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، ہر وقت اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آپ اپنی دکان کا دروازہ بند کرو، اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور جب بھی آپ اللہ سے مانگو گے اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر اس دعوے کو عملی طور پر بھی ثابت کریں کہ واقعی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبوب کی بات کو ماننا ہی یہ محبت کی علامت۔ اگر کوئی اپنے محبوب کی بات کو نہیں مانتا تو پھر دعوت تو ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں۔ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، روٹی ٹائم پہ دیتی نہیں، پھر کہتی ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لباس تیار شدہ آپ کو بر وقت دیتی نہیں، کہتی ہے مجھے بڑی آپ سے محبت ہے، آپ کو پیاس لگے اور وہ پڑے پڑے کہتی ہے آپ اٹھیں آپ بھی پی لیں مجھے بھی پلا دیں، یہ بڑی محبت ہے۔ یاد رکھیں جس کو محبت ہوتی ہے وہ پھر اپنے محبوب کی ہر بات پہ لبیک کہتی ہے، اور آپ بھی اس بیوی کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی ہر بات پر لبیک کہے۔ اللہ بھی اپنے اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی ہر بات پر لبیک کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں متبع بنا دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔